أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر اور دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. یقیناً آپ اس ماہ مقدس کی رحمتوں، برکتوں سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حصہ حاصل کر رہے ہوں گے. آپ کا ہمارا یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ میں اور آپ ان بابرکت ساعتوں کو کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں. لاکھوں لوگ جو بظاہر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ویسے تو ہر جمعہ کو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس بار چونکہ نماز تراویح پوری دنیا میں یہاں سے لائیو نشر کی جا رہی ہے، تو پوری دنیا میں بسنے والے حضور فیض عالم کے غلام جو بظاہر یہاں موجود نہیں ہیں، QTV انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہے، اور یوں وہ اپنی اپنی جگہوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو روحانی طور پر بارگاہ گنج بخش میں موجود پاتے ہیں. میں آپ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی عقیدتوں، محبتوں کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر QTV کی یہ خدمت. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 سال مکمل ہو چکے ہیں یہ دنیا سے حضور فیض عالم کو کے فیضان سے پوری دنیا کو فیضیاب ہوتے ہوئے. میں نے اگرچہ رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان سے پہلے ہی تمہیدی گفتگو کر کے یہ بتایا تھا کہ ہم نے اس بار یہ غور کرنا ہے کہ روزہ تعمیر شخصیت میں کیا کردار ادا کرتا ہے. جو ہمارے کریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے، گرومنگ ہے، ہماری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ایتھیکلی، سوشلی، بلکہ اسپرچولی، روحانی طور پر، جسمانی طور پر
ظاہری طور پر، باطنی طور پر روزہ کیسے ہمیں پہلے سے بہتر کرتا ہے. اور یاد رہے کہ جب انسان انڈیویجولی، پرسنلی جب بہتر ہو جاتا ہے تو اس کے گرد و پیش کا ماحول وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جس گھر میں ہوتا ہے وہ گھر ٹھیک ہو جاتا ہے، جن دوستوں میں ہوتا ہے، جس محفل میں ہوتا ہے، جس جاب پر ہوتا ہے، جس کام پر ہوتا ہے. روزہ دار کو سراپا خیر کر دیتا ہے، سراپا محبت کر دیتا ہے، سراپا عجز کر دیتا ہے، سراپا نیاز مند کر دیتا ہے. روزہ دار کو ناشکری سے نکال کر شکر گزار کرتا ہے. ناشکری سے نکال کر شکر گزار کرتا ہے. اگر وہ عبادت نہیں کرتا تو روزہ اسے عبادت گزار کرتا ہے. روزہ اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، روزہ اسے سخی کر دیتا ہے. روزہ اگر بغیر روزے والا شخص اگر دوسروں پہ رحم کرنے والا نہیں ہے، روزہ دار اسے رحم کرنے والا بنا دیتا ہے. اگر کوئی شخص جھگڑا کرنے والا ہے، روزہ دار روزہ اسے صلح کرنے والا بنا دیتا ہے. اگر کوئی شخص دل میں بغض رکھنے والا ہے، روزہ اپنی برکات سے روزہ دار کو محبت کرنے والا بنا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جو روزے کا آؤٹ پٹ، ریزلٹ اور ایم بتایا ہے وہ یہی چیز ہے. یہ میں نے ظاہری بات کی ہے، ورنہ اگر میں آگے چلا جاؤں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہے، روزہ اسے رب کی یاد دلانے والا بنا دیتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے جلووں سے محروم ہے، روزہ اگر اپنی اسپرٹ کے ساتھ رکھا جائے، روزہ دار کو اللہ رب العزت کا دیدار کرانے والا بنا دیتا ہے. آپ کہیں گے یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، لیکن میں نے خود سے نہیں کی ہے. میرے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جو بخاری میں، مسلم میں، تمام کتابوں میں موجود ہے. تفصیلی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کی جزا یہ ہے، حج کی جزا یہ ہے، زکوٰۃ کا بدلہ یہ ہے، لیکن فرمایا الصوم لی، الصوم لی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے. آئے آئے روزہ میرے لیے ہے. ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ اگر اس مرتبے تک پہنچنا ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، اگر وہ انعام پانا ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر روزہ داروں، ایمان والوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ فرمان بتا رہا ہے کہ روزے کا آغاز ہی اس نیت سے کرو، الصوم لی، مولا روزہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، مولا روزہ صرف تیرے لیے ہے. کیونکہ
کام کرنے میں نیتیں مختلف ہوتی ہیں، مقاصد مختلف ہوتے ہیں، تو سب سے اعلیٰ مقصد، سب سے بلند مقصد، سب سے نفیس مقصد، سب سے بنیادی مقصد اگر روزے کی روح کو پانا ہے تو حدیث پاک کے یہ لفظ بتاتے ہیں الصوم لی، بندے روزہ کسی اور مقصد کے لیے نہ رکھ، روزہ میرے لیے رکھ۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو یہ میرے والے پہ بتائیں تاکہ ہم ذرا اس کیفیت میں جا سکیں کہ مولا یہ کیا ہوتا ہے کہ تیرے لیے ہے، مولا یہ تیرے لیے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جو منازل سلوک ہیں اس کو طے کرتے ہوئے میں کسی مقام پہ آ کے سٹاپ ہو گیا، مجھے میرے شیخ نے کہا کہ کسی نے کہا کہ تم روزانہ کی 100 رکعت پڑھا کرو نفل۔ فرماتے میں نے روزانہ رات کو 100 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیا، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ روزانہ 100 رکعت پڑھ رہا ہوں لیکن مسئلہ حل، وہ حجاب روحانی جو حائل ہو گیا تھا وہ ہٹ نہیں رہا تھا، روحانی طور پر میں قرب خداوندی میں آگے بڑھ نہیں رہا تھا، سٹاپ ہو گیا۔ روزانہ 100 رکعت پڑھ رہا ہوں لیکن حجاب ہٹ نہیں رہا۔ پھر شیخ سے عرض کی حضور یہ کام شروع کیا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ شیخ نے فرمایا تیرا دھیان رکعتوں کی تعداد پر ہے، تیرا فوکس اس پر ہے کہ میں نے 100 رکعت پڑھنی ہے، تیرا دھیان گنتی میں رہتا ہے، رکعات کو کاؤنٹ کرنے میں تو رہتا ہے کہ 100 رکعات میں نے پوری کرنی ہے۔ اپنا دھیان رکعتوں کی تعداد سے ہٹا، اپنی توجہ رکعات کی تعداد سے ہٹاؤ، گنتی سے ہٹاؤ، اس نیت سے پڑھو کہ مولا میں 100 رکعت نہیں پوری کرنی، میں نے تو تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب شب آئی تو یہ دماغ سے نکل گیا کہ 100 پوری کرنی ہے، 100 پوری کرنی ہے۔ یہ نیت آئی کہ مولا میں نے تو تجھے راضی کرنا ہے، میں نے تو تجھے خوش کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جب نیت درست کر لی، جب نیت کو درست کر لیا تو وہ مسئلہ جو کئی دنوں سے 100 رکعتیں پڑھنے سے حل نہیں ہو رہا تھا، وہ حجاب جو کئی دنوں سے ہٹ نہیں رہا تھا، جب نیت کو درست کر کے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ادھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے ادھر میں نے اللہ اکبر پہلی رکعت کا کہا، اللہ نے حجاب اٹھا دیا اور میرا مسئلہ حل۔ تو الصوم لی، اللہ فرماتا ہے بندے روزہ میرے لیے رکھ۔ میرے لیے کیا مطلب؟ میں آگے بھی بتا دوں میرے لیے کیا۔ آئے ہائے، میرے لیے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ میں جو سمجھا ہوں، فرمائیے کہ بندے روزہ مجھے پانے کی نیت سے رکھ، مجھے پانے کی نیت سے رکھ کہ مولا میں نے کسی اور چیز کو نہیں۔ کیا مطلب؟ مولا مجھے یہ بہت اگلے لیول کی بات کر رہا ہوں،
اخص الخاص لوگوں کی. فرمایا مولا کسی کو روزہ رکھنے سے جسمانی فوائد چاہیے ہوں گے، روزہ رکھنے سے کسی کو جسمانی فزیکل بینیفٹس چاہیے ہوں گے. مولا کسی کو روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو روزہ دار کہلوانا ہوگا. مولا کسی کی نیت ہوگی کہ میں روزہ رکھ کر لوگوں کی نظروں میں روزہ دار بن جاؤں. مولا کسی کی نیت ہوگی کہ میں روزہ رکھنے کے ساتھ میں لوگوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں. کسی کی نیت کچھ ہوگی، کسی کی نیت یہ ہوگی کہ مولا روزہ رکھوں گا تو مجھے جنت مل جائے گی. الصوم لی کا مطلب یہ ہے مولا مجھے کسی کی رضا نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور فائدہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے، بلکہ مولا مجھے تو آخرت کا فائدہ بھی نہیں چاہیے. مولا مجھے تو جنت بھی نہیں چاہیے. مولا مجھے تو صرف تو چاہیے، مجھے صرف تو چاہیے. مولا مجھے صرف تو چاہیے، مجھے صرف تو چاہیے. حدیث کے اگلے لفظ سنیے، الصوم لی. اس میں بہت سارے لوگوں کو دعوت فکر ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ دونوں کی پرواز ہے ایک فضا میں، دونوں پرندے ہیں، دونوں ایک ہی ہوا میں اڑتے ہیں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. فرمایا اس ہوا اور اس فضا میں کوا بھی اڑتا ہے، کوا بھی پرواز کرتا ہے. اسی ہوا اور اس فضا میں شاہین بھی اڑتا ہے. فضا ایک ہے، ہوا ایک ہے، ماحول ایک ہے، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. کوے کی منزل اور ہے، شاہین کی منزل اور ہے. تو یہ کارزار حیات ہو، یہ دنیا ہو، یہ زندگی ہو، یہ حیات ہو، یہ اعمال ہوں، یہ نمازیں ہوں، یہ حج ہوں، یہ صدقات ہوں، یہ روزے ہوں، بارگاہ گنج بخش میں حاضری ہو، حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری ہو. اللہ اکبر. ہر ایک اسی جہان میں ہے، ہر ایک اسی فضا میں ہے، ہر ایک اسی دنیا میں ہے، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. کوئی روزہ رکھ ہی نہیں پا رہا. آئے کاش پتہ چل جائے، کاش کھل جائے، کاش حجابات آج ہٹ جائیں، کاش وہ انعامات میں آپ اپنی انسانی آنکھوں سے آج دیکھ سکتے. اس لیے تو آقا کریم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے سے کیا ملتا ہے، میں اس کو یوں عرض کر رہا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے سے کیا ملتا ہے، وہ کس طرف اشارہ ہے. میں یہ سمجھا ہوں بندو، کسی عبادت سے جنت ملتی ہے، کسی عبادت سے عزت ملتی ہے، کسی عبادت سے شہرت ملتی ہے، کسی عبادت سے دنیا ملتی ہے، کسی عبادت سے کچھ نفع ہوتا ہے. بندو روزہ تو وہ ہے جس سے خدا ملتا ہے. الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے. اس میں میں نے تھوڑا ٹھہر کے گفتگو کی ہے، ٹھہر کے گفتگو کی ہے کہ ہم اپنی منزل کو درست کریں. ایک وہ ہے جو رکھتا ہی نہیں ہے، پھر رکھنے والوں کی مختلف اقسام ہے نا، رکھنے والوں کی پھر مختلف اقسام ہیں، مختلف درجات ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں درجات، لیولز ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، سب سے اونچا مقام یہ ہے، سب سے اعلیٰ نیت یہ ہے، سب سے اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ بندے روزہ کسی اور نیت سے نہیں، اس نیت سے رکھ الصوم لی، مولا یہ تیرے لیے ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی عبادات بھی تو اسی کے لیے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے. نماز بھی اسی کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ تو ہر ایک میں نیت ہونی چاہیے. اسپیسیفکلی روزے کے لیے کیوں ہے؟
یہ بات خاص روزے کے لیے کیوں ہے؟ خاص روزے کے لیے اس لیے ہے کہ روزے کے علاوہ آپ جب بھی کوئی عبادت کریں گے وہ دنیا میں کسی نہ کسی کو پتہ ضرور چلے گی، کسی نہ کسی کو ضرور پتہ چلے گی۔ بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سمجھ آ گئی؟ اپنی آپ کو ایکسپوز کرنے کا بعض لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ اپنی ہر مومنٹ کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، آئے آئے مدینہ پاک میں حاضری کے وقت مواجہ شریف کے سامنے ہوتے ہیں، اے بندے پوری کائنات کا دھیان ادھر ہے، پوری کائنات کا دھیان ادھر ہے۔ بلکہ میں نے اس پر گفتگو کی ہوئی ہے کہ ہم سے پوچھو پوری کائنات خدا کو تکتی ہے، ڈھونڈتی ہے، پوری کائنات خدا کو تکتی ڈھونڈتی ہے، خدا مصطفیٰ کو تکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں کی تو یہ ہے کہ تو اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے، تو اپنے آپ سے بھول جائے، تجھے وہاں جا کر اپنی کمائیگی کا، اپنے گناہوں کا، اپنی گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس ہونا تو یہ چاہیے۔ وہاں تیرا دھیان ادھر نہیں ہے، وہاں بھی تو کسی اور کو دکھانے کو لگا ہوا ہے۔ تو ہر عبادت کا پتہ چلتا ہے دوسرے کو۔ نماز پڑھیں گے رستے میں آتے ہوئے، محلے سے گزرتے ہوئے، جماعت سے پڑھیں گے، کم از کم مسجد کے نمازیوں کو پتہ چلے گا، حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، پتہ چلے گا، کم از کم آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ جتنا بھی چھپا لیں، زکوٰۃ دینے کے عمل کو جتنا بھی چھپا لیں، کم از کم ایک آدمی جس کو آپ دے رہے ہیں، کم از کم اس ایک کو تو پتہ چلے گا نا۔ اللہ اکبر۔ مولا یہ روزے پر یہ خاص انعام کیوں ہے؟ فرمایا یہ اس لیے ہے، ہر عبادت کرو گے کسی نہ کسی کو پتہ چلے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا پتہ صرف مجھے چلتا ہے، راز ہے۔ روزہ کیا ہے؟ راز ہے، بندے اور رب کے درمیان۔ دیکھیں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آپ سب کے بارے میں، آپ کا میرے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان یہی ہے کہ سب روزے سے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا گمان یہی ہے، یہی رکھنا چاہیے کہ سب روزے سے ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ کون ہے یا کون نہیں، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون ہے یا کون نہیں ہے۔ تو یہ راز ہے اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان میں۔ باقی ہر عمل میں ریا کا خدشہ موجود ہے، دکھلاوے کا خدشہ موجود ہے، کسی دوسرے کو علم ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے نا بندے، یہ راز ہے میرے طرف تیرے درمیان۔ آئے آئے کاش ہم روزے کو اسپرٹ کے ساتھ رکھ کے دیکھیں کہ مولا یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ تو تیرے لیے ہے، یہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان میں۔ تو فرمایا جب یہ میرے اور تیرے درمیان راز ہے، اتنی چھپی ہوئی عبادت ہے جس کو تو اتنا چھپا کے کرتا ہے، لوگ تیرے بارے میں یہی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا چلتے ہوئے بتا دوں، اس سے بڑی معرومی کیا ہوگی کہ لوگ سمجھیں کہ تو روزے سے ہے، لوگ سمجھیں کہ تو روزے سے ہے اور تو نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے افسوس اور کتنی محرومی کی بات ہوگی۔ تو فرمایا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ الصوم لی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، عام اس کا یہ ہے، فرمایا اس کی جزا میں دوں گا۔ اس طرح اگر پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ مولا نماز کی جزا بھی تو تو نہیں دینی ہے، حج کی جزا بھی تو تو نہیں دینی ہے،
قرآن کی تلاوت کی جزا بھی تو تو نے ہی دینی ہے، دیگر اعمال کی جزا بھی تو تو نے ہی عطا فرمانی ہے، پھر انا اجزی بھی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بات یہ ہے باقی اعمال کی جزا کے لیے میں فرشتوں کو کہوں گا اسے جزا دے دو، روزے کی جزا میں اپنے دست قدرت سے عطا کروں گا، اپنے دست کرم سے عطا کروں گا۔ اور جب تعلق محبت والا ہو، محبوبیت والا ہو، پیار والا ہو، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انعام کیا ملا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کے ہاتھ سے ملا ہے، اگرچہ تنکا ہی ملا ہے یہ سونے کے خزانوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی اپروچ ہے۔ اور اگر اس کو محدثین فرماتے ہیں کہ پورے اس بیک گراؤنڈ میں اور جو میں نے عرض کیا ہے اگر اس کے ساتھ اس کو پڑھیں تو پھر آتا ہے انا اجزا بہی، انا اجزا بہی، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا بندے روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کیا مطلب؟ اگر تو نے روزہ میرے لیے رکھا، اگر تو نے روزہ میرے لیے رکھا، مجھے پانے کے لیے رکھا، میری رضا پانے کے لیے رکھا، میرا دیدار حاصل کرنے کے لیے رکھا، میرے حریم قدس میں پہنچنے کے لیے اگر تو نے رکھا ہے تو بندے اے روزہ دار تجھے خوشخبری اور بشارت ہو، تو نے روزہ مجھے پانے کے لیے رکھا ہے، مجھے حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، انا اجزا بہی، بندے تجھے بشارت ہو اس کی جزا پھر میں ہی۔ کیا مطلب؟ مفہوم یہ ہے بندے کسی روزے کی جزا جنت ہے، کسی روزے کی جزا حور و حلمان ہے، کسی روزے کی جزا جنت کی نعمتیں ہیں، یہ کائنات کی باقی تمام نعمتیں تیرے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے بندے ہر عمل کی جزا جنت ہے، لیکن یاد رکھنا روزے کے بدلے میں جنت نہیں، روزے کے عوض اور روزے کے ریوارڈ میں جنت نہیں، بندے تجھے جنت والا دیا جائے گا، کوئی اور نہیں، تجھے میں ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس منزل کو، اس کیفیت کو، اس محبت کے تعلق کو اور رب کائنات کے پا لینے کو، اللہ رب العزت کو پا لینے کو، یہ تو ایسا مقصد ہے کہ جس کے لیے اولیاء نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں، یہ ایسا کام ہے جس کو کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدات، بڑی بڑی ریاضات اور ترک دنیا، قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، یہ ساری چیزیں پورا سال کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر لحظہ کرتے ہیں، ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ماہ رمضان المبارک وہ کام اللہ کو پانے کی آرزو کرنے والا، اللہ رب العزت کو حاصل کرنے والا، اس کا دیدار کرنے والے کی اور اس کی لذت کو پانے والی، اس مقصد کو پانے کے لیے اولیاء ساری زندگیاں خرچ کرتے ہیں، پورا سال صرف کرتے ہیں۔ بندو صرف رمضان کے روزے اچھی نیت سے رکھ لو، رمضان کے روزے صحیح نیت سے رکھ لو، اچھی نیت سے رکھ لو، اللہ رب العزت کی رضا کو پانے کی نیت سے رکھ لو، اللہ کو پانے کی نیت سے رکھ لو، اللہ کے دیدار کو پانے کی نیت سے رکھ لو، اللہ رب العزت کے اور اپنے درمیان میں حجابات کے اٹھنے کی نیت سے رکھ لو۔ اللہ یہ فرما رہا ہے محبوب کائنات کی زبان اقدس سے کہ سن لو، میری رضا کے لیے روزہ رکھنا تمہارا کام، میری رضا کے لیے روزہ رکھنا تمہارا کام، میری رضا کے لیے مجھے پانے کی نیت سے روزہ رکھنا تمہارا کام۔ بس تم اپنا کام پورا کرو، تم اپنا کام پورا کرو، تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، تم اپنا کام پورا کرو،
میری رضا کے لیے، مجھے پانے کے لیے روزہ رکھ کے تو دیکھ، آیا ذرا کر کے تو دیکھ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ پہ منزل ہی نہیں۔ ہماری اب جو صورت حال ہے، یہ تو اعلیٰ ترین مقصد ہے نا، اور ظاہر ہے شخصیت مکمل ہوتی ہے، پرسنالٹی اس کی گرومنگ کمپلیٹ ہوتی ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور یاد رکھنا جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے تو میرا ہوا ہے، تو میرا ہوا ہے۔ اب سن، تو میرا ہو گیا، اب سن، میں تو تیرا ہوا ہی ہوں، میں تو تیرا ہوا ہی ہوں، میں نے ساری کائنات تیری کر دی۔ آپ نے جملے کا لطف نہیں لیا، میں آپ کو ویژولائز کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس کے ہوتے ہیں، جو اس کے ہو جاتے ہیں، جو اس کے ہو جاتے ہیں، رب تو ان کا ہوتا ہی ہے، رب پوری کائنات بھی ان کی کر دیتا ہے۔ آج میں آپ ہزاروں کی تعداد میں، ARYQ-TV کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں بارگاہ گنج بخش کے نظاروں سے مستفید ہو رہے ہیں، اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں، ان کی روحانی توجہات کو حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت پاتے ہیں۔ ان کا ہو جانا، ان کا ہو جانا عزت کے پانے کا سبب بنتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، میرے داتا علی حجویری رب کے ہوئے، حضور فیض عالم رب کے ہوئے، رب کے ہوئے، رب تو ان کا ہوا ہی صحیح، رب تو ان کا ہوا ہی صحیح۔ 1000 سال گزر رہے ہیں، یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ ہزاروں کا جم غفیر، یہ لاکھوں کی محبت اور عقیدت، ان کا پیار یہ بتا رہا ہے جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے، جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے، جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میں عرض کیا کرتا ہوں، جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے، اور جو رب کا نہیں ہوتا نا، اس کا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی نہیں ہوتا، نہ یہاں ہوتا ہے نہ وہاں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب آئیے ایک ذرا نچلے لیول کی بھی بات کر لیں۔ آپ کہیں گے جی بہت اونچی گل کی تھی، بہت بڑا مقصد ہمیں بتایا ہے، ہم تو نہیں پہنچ سکتے۔ چلو میں ایک شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں۔ شارٹ کٹ یہ ہے کہ چلو اتنی اپروچ نہ سہی، اتنی ہمت نہ سہی، ہماری کم آئیگی، ہماری سستی، ہماری نیتوں کا فتور، ہمارے گناہوں کی کثرت، توبہ سے دوری، عبادت سے دوری، یہ ساری چیزیں مولا رکاوٹ ہیں۔ مولا کوئی رستہ، کچھ شارٹ کٹ بھی تو، کچھ شارٹ کٹ بھی تو ہوگا نا مولا، تیری رحمت سے محروم تو نہیں ہو سکتا، تیری بارگاہ سے محرومی تو نہیں ہے، تیری بارگاہ سے نا امیدی تو نہیں ہے، تیری بارگاہ سے نا امید تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے لیے اعلان یہ ہے، فرمایا چلو تم میرے نہیں ہو سکتے، چلو کوئی بات نہیں، تم میرے نہیں ہو سکتے، تمہارے اندر ہمت نہیں کہ تم میرے نہیں ہو سکے، چلو ایک کام کرو، شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، میرے نہیں ہو سکے، جو میرے ہیں نا ان کے ہو جائے۔ یا تو آپ کو اچھا تسی یقین جانو میں بھی روزہ رکھے ہے،
حسن ظن رکھو میں بھی روزہ رکھا تو میں راتی تراویاں بھی پڑھانیاں نے، سمجھ آ گئی؟ تو جی اگر تسی زور نال اللہ دی تعریف کر لو گے تو انشاءاللہ یہ بھی یقین رکھو گے تو ثواب لبے گا، تے روزے میں 70 گنا زیادہ لبے گا۔ اب جملہ سنیں، شارٹ کٹ یہ ہے، فرمایا بندو اگر تمہاری کم ہمتی کم آئے گی رکاوٹ ہے، تم روزے کو اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو کہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کر سکو، اپنے آپ کو مکمل کر سکو کہ تم میرے ہو سکو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو چلو رستہ شارٹ یہ ہے، میرے نہیں ہو سکتے، جو میرے ہیں ان کے ہو جاؤ، جو میرے ہیں ان کے ہو جاؤ، جو میرے ہو چکے ہیں، جو میرے ہو چکے ہیں ان کے ہو جاؤ۔ اب جب ان کی بات کرو گے تو پھر آقا دو جہاں کے ہو جاؤ، محبوب کائنات کے غلام بن جاؤ، تم ان کے بن جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ جو ان پر ایمان لائے والسابقون الاولون مہاجرین و انصار کے ہو جاؤ، حضور کے اہل بیت کے ہو جاؤ، حضور کے صحابہ کے ہو جاؤ، حضور کی امت کے اولیاء کے ہو جاؤ، داتا علی حجویری کے ہو جاؤ، تم ان کے ہو جاؤ۔ ان کا ہونا تمہارا کام ہے، میں تمہیں اپنا خود ہی بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا خود ہی بنا لوں گا۔ اس لیے رب کائنات نے شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے، کردار کی تکمیل کے لیے، افکار کی تعمیر کے لیے، ظاہر و باطن کی درستگی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ روزے کی دولت دی ہے۔ اس لیے ایک روزے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور ایک اس کا کم تر درجہ ہے۔ اب میں نے جیسے کہا کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جہاز ایک ہی ہوتا ہے، کوئی بزنس کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اب آپ کی اپنی پاکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کون سی کلاس کا ٹکٹ لیتے ہیں۔ روزے تو گزر رہے ہیں، روزے تو گزر رہے ہیں، پہلا عشرہ گزر چکا ہے، عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، سب پہ گزر رہا ہے۔ ہمت اپنی اپنی ہے، اپروچ اپنی اپنی ہے، سوچ اپنی اپنی ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے۔ اب آپ پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی فلائٹ کو چھوڑ دیں اور وہیں کھڑے رہیں، دوسرا یہ ہے کہ فلائٹ کو پکڑ لیں۔ اب ہماری ہمت ہے کہ ہم اس میں کون سی کلاس کا انتخاب کرتے ہیں، یہ میرے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیت کو جیسے درست کر لیں، اعمال کو جتنا اچھا کر لیں، نیت کو جتنا خالص کر لیں، اللہ کی رضا کے عنصر کو جتنا زیادہ اس میں گاہے بگاہے شامل کر سکتے ہیں، اس کو اتنا بابرکت کیجئے، اتنا معطر کیجئے، اتنا منور کیجئے، اتنا بینیفیشل کیجئے، تاکہ کل جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے تو رب یہ نہ کہے کہ بندے تو نے تو یہ عبادت اس لیت سے کی تھی، جا میں نے تجھے یہ دے دیا ہے۔ بندہ کہے، رب فرمائے بندے تو نے میرے لیے رکھا تھا، میرے لیے رکھا تھا، پھر کچھ اور نہیں، میں جنت والا تجھے اپنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان بابرکت ساعتوں کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ان عبادات میں، ان ریاضات میں، اپنے گرد و پیش میں موجود یتامہ، مساکین، فقراء، غریب، حاجت مند، دینی مدارس، ویلفیئر کے ادارے، ہاسپٹلز، اور ٹاپ آف دا لسٹ پوری دنیا میں مظلوم مسلمان، اسپیشلی غزہ، فلسطین کے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی محبتوں میں، صدقہ و فطرات میں اور زکوٰۃ میں اور دیگر حسنات میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔